یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر سے ہوں۔ آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ آنے والا سال آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیر ساری خوشیاں لائے اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ میری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، پہلے نیچان کوٹان، دوسرے دیوان پوجان، جس کے میننگ ہوتے ہیں نیچ قسم کے لوگ کوٹنے سے باز آتے ہیں اور دیوتا قسم کے لوگ پوجنے سے باز آتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے کچھ لوگ ہماری لائف میں بھی ہوتے ہیں جو انسانیت سے باز نہیں آتے۔ ہم کیا ہیں ان کے ساتھ کتنی بھی انسانیت دکھا لے، وہ اپنی نیچتا سے باز نہیں آتے، ہمیں پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب تک ہم ان کے ساتھ انہی کے لہجے میں، انہی کے انداز میں بات نہ کریں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہمیں ہیومینٹی وہاں دکھانی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اور آج کا دور تو وہ دور ہے کہ لوگ ہماری انسانیت کو، ہمارے بھولے پن کو بیوقوف تک قرار دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہیومینٹی جیسے گٹس ہیں اور ہم ان کی طرح لوز کریکٹر، بدتمیز، جھوٹے، دھوکے باز نہیں، ہم ایک بیوقوف انسان ہیں۔ اس لیے ایسے انسانوں کے ساتھ کبھی بھی انسانیت سے پیش نہ آئے۔ آپ نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ واقعی اگر ہم لوہے پر شیشے سے وار کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے شیشہ ہی ٹوٹے گا۔ ہیومینٹی آج کے دور میں پاگل پن کی کیٹیگری میں آتی ہے، اس کا کم ہی استعمال کرے۔ کوئی پلٹ کر جواب دے تو عقل مند، اور ہم دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اسے پلٹ کر جواب نہ دیں، اس کی عزت کریں تو ہم بیوقوف نہ جانے کیا کیا۔ عزت کا حقدار ہر کوئی نہیں ہوتا، جو خود کسی کی عزت کرنا جانتا ہے وہی عزت کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ جو آپ کی عزت نہ کریں آپ اس کی بھی عزت نہ کریں، صرف اسی کی عزت کریں جو آپ کی عزت کرتا ہے۔ عزت ہر کسی کو راس بھی نہیں آتی۔ ہم ہیں کہ لگاتار دوسرے کی عزت کیے جا رہے ہیں، اس کی الٹی سیدھی باتوں کو اگنور کر کے، اور سامنے والا سوچتا ہے کہ میرے اندر ہی کوئی ایسی خوبی ہے کہ یہ میری الٹی سیدھی باتوں کو بھی برداشت کر رہا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ہماری ہیومینٹی ہے جو ہم سے یہ سب کروا رہی ہے۔ دفعہ انسان یہ بھی سوچتا ہے شاید یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرے چیخ پکار کرنے سے، میرے بلند آواز میں بات کرنے سے، میں اسے دبانے کے لیے جو ناٹک کروں گا وہ ڈر جائے گا۔ مگر اس کے ناٹک کو سمجھ کر بھی ہم کبھی کبھی انجان بنے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لڑائی جھگڑا بڑھے گا۔ پھر وہ انسان ناٹک دکھا دکھا کر ہمارے کسی ری ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پریشان کرتا ہی رہتا ہے، اور اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے اس ناٹک بازی کے نیچر کو اپنے ہتھیار کے روپ میں اپنا لیتا ہے۔ وہ ہمیں پریشان کرنے میں کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ایسی سچویشن میں اس کے ناجائز رویے کا جواب دینا ہوگا، ورنہ وہ انسان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہاں آپ کی انسانیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ کو بھی اپنی پاور کا احساس کرانا ضرور ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ اپنی ہیومینٹی کو طاق پر رکھ کر اسی کے انداز میں اس پر پلٹ وار کریں، ورنہ آپ کی شخصیت بہت ہی ڈیپ میں چلی جائے گی۔ ڈرنا ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے، بندے سے نہیں۔ کوئی انسان تب تک ہمارا برا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہیومینٹی ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد کام میں آتی ہے لوہے کو لوہے سے کاٹنے والی کہاوت، لاتوں کے بھوت کبھی بھی باتوں سے باز نہیں آتے۔ میں یہاں کسی رشتے کا نام نہیں لوں گی، میری بہنیں خود ہی سمجھ چکی ہوں گی جو اپنے سسرال میں بے وجہ ہی دبائی جا رہی ہیں۔ وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، سلیقے مند بھی ہیں اور پاورفل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، پھر بھی دبی سہمی رہتی ہیں۔ آپ ہمت کریں، آپ سچائی کی راہ پر ہیں، آپ بے وجہ ستائی جا رہی ہیں، اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ کسی کے ناجائز رویے کو تب تک سہیں جب تک اس کے اثرات آپ کے دماغ یا ہیلتھ پر نہ ہوں۔ جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے دل و دماغ پر ہونے لگیں تب آپ کو اپنا ری ایکشن ضرور دینا ہوگا۔ آپ کسی کو ایک ورڈ بھی نہیں کہہ رہی
ہو، جبکہ آپ سامنے والے کی پوری بلیک ہسٹری کو جانتی ہو اور وہ آپ کی کلین ہسٹری، کلین پریزنٹ کو بے وجہ ہی داغدار بنانے پر تلا ہے، تو آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے اس کی ان حرکتوں پر۔ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ بندہ تھوڑا محتاط ہو جائے گا، کیا ہے اس کے اندر کا کھوٹا پن کم نہ ہو، پھر بھی وہ آپ کو کم پریشان کرے گا، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ آپ کے اندر بھی کوئی پاور ہے۔ ویسے اگر چیٹی کے اوپر بھی پیر رکھ دیا جائے تو وہ بھی پلٹ کر کاٹ لیتی ہے۔ پھر ہم تو انسان ہیں، آخر کب تک ہم سہتے رہیں گے؟ کبھی کبھی ہمارے برداشت کرنے کی قوت بھی جواب دے جاتی ہے۔ کھانا بھی ہمیں بہت حد تک بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے: نوازش زمانے کی دل پہلے جیسا معصوم نہیں رہا، پتھر تو نہیں بنا پر اب موم بھی نہیں رہا۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔